أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورۃ الاحزاب کی یہ 7ویں رکوع ہے. پہلی آیات میں تو اللہ رب العزت نے ذکر تو ام المؤمنین کا ہے، امہات المؤمنین کا ذکر ہے، انہیں ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن حکم سارے کے سارے جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے، ان سب کے لیے حکم ہے، اور ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ کس سے آپ کو پردہ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا. دوسری آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے. تیسری آیات میں جو لوگ اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے. اور چوتھی آیات میں جو مومنین کو اور مومنات یعنی مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے. فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر تو یہاں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ہے، لیکن حکم ساری کی ساری عورتوں کا ہے، جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے لیے یہ حکم ہے. فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ اپنے والدین اپنے باپ کے سامنے آئے، ان کے سامنے بے پردہ ہو کر آئے. ولا ابنائہن، اور ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئے. ولا اخوانہن، اور ان عورتوں پر گناہ نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئے. ولا ابناء اخوانہن، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ اگر یہ اپنے بھتیجوں کے سامنے یعنی جو بھائی کے بیٹے ہیں ان کے سامنے بغیر پردہ کے آئے. ولا ابناء اخواتہن، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ عورتیں اپنے بانجوں یعنی اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئے. ولا نسائہن، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ عورتیں اپنے میل ملاپ کی عورتوں کے سامنے بغیر پردہ کے آئے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ یہ عورتیں اپنے کنیزوں یعنی خادمہ جو باندیا ہیں ان کے سامنے بغیر پردے کے آئے. یہاں تک ذکر ہوا کہ کن کن لوگوں کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتے ہیں. سورہ نور میں جو 18ویں پارے میں ہے اس میں اور لوگوں کا بھی بتایا ہے. تو یہ چند لوگ ہیں کہ عورت ان کے سامنے بغیر پردہ کے آ سکتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دیا ہے واتقین اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت تم لوگوں کو دیکھنے والے ہیں. دوسری آیات میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کی ملائکہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اب رحمت نازل کرنا اس کی قدرت تو صرف اللہ کے پاس ہے، ملائکہ کا ذکر کیوں ہے؟ تو رحمت تو اللہ نازل کرتے ہیں، ملائکہ کا
ملائکہ کا ذکر یہاں اس لیے ہے کہ ملائکہ اللہ رب العزت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ آگے مومنین کو، مسلمانوں کو مخاطب ہیں اللہ رب العزت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت کی دعا مانگو، ان پر درود پڑھو، وسلموا، اور سلامتی مانگو۔ سلامتی مانگنا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ رب العزت بھی درود السلام بیچتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی درود السلام پڑھتے ہیں، بیچتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ تو مسلمانوں، مومنین، تم بھی اللہ کے نبی پر درود السلام بھیجو۔ آگے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر دنیا اور آخرت میں۔ لعنت سے مراد، لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس پر ایک پٹکار اور لعنت ہے۔ تو اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تھوڑی سی بھی ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو، اس کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ بات کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی ہے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوں گے جو اللہ اور نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ایذا سے مراد میں نے بتایا کہ ذرا سی بھی تکلیف ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہو، نماز پڑھنا چھوڑنا ہو، روزہ نہ رکھنا ہو، زکوٰۃ نہ دینی ہو، کوئی بھی حکم اس میں آ سکتا ہے۔ اور رسول کو ایذا پہنچانے کا بھی یہی مطلب ہے، رسول کی سنتوں کو چھوڑنا ہو، رسول کے طریقوں کو چھوڑنا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنا ہو، دینی لوگوں کا، علماء کا مذاق اڑانا ہو، دینی مراکز کا مذاق اڑانا ہو، دین سے جتنے بھی لوگوں کا تعلق ہو ان کا مذاق اڑانا ہو، کوئی داڑھی رکھ لے اس کا مذاق اڑانا ہو، کوئی سنت لباس پہنے اس کا مذاق اڑانا ہو، دین سے دینداروں کا مذاق اڑانا ہو، ان سب باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا تکلیف پہنچتی ہے، اور انہی باتوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے اس شخص پر جو یہ باتیں کرتے ہیں، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعید سنائی ہے، فرمایا کہ تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور رسول کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں، عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آگے اگلی آیات میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو مومنین کو ایذا پہنچاتے ہیں، والمؤمنات، اور مومنات کو ایذا پہنچاتے ہیں، مومنین سے مراد مرد، مومنات سے مراد عورتیں، یعنی مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے ان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، پس تحقیق انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ یعنی یہ ایک بہتان ترازی ہے کہ ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے اور تم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کو ایذا پہنچا رہے ہو، یہ ایک بہتان کی بات بھی ہے اور سراسر گناہ کی بات بھی ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر یہ لادتے ہیں۔ تقبل اللہ منی۔